واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سفر پر روانہ ہوا تو دوران سفر اسے پیاس لگی، وہ ایک کنویں کے پاس آیا، کنویں میں اترا اور پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی۔ تو جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو کنویں کے قریب اسے ایک کتا نظر آیا جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور گارا چاٹ رہا تھا۔ تو اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اسی طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، موزے کو منہ میں پکڑا اور اوپر چڑھا، اور اوپر چڑھ کے اس پیاسے کتے کو پانی پیا۔ جب پانی پلا لیا تو اس نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ کتا ہی ہو، اس کے ساتھ بھی ہم بھلائی کریں، نیکی کریں تو اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے۔ اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ سنیں۔ یہ واقعہ بخارا شہر کا واقعہ ہے۔ بخارا کا ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ تو راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جس کو خارش تھی اور وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ تو بادشاہ کے دل میں رحم پیدا ہوا، ترس پیدا ہوا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس نے اپنے غلام کو کہا، اس کتے کو میرے گھر لے جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ اور بادشاہ ایک دن بعد یا 2 دن بعد اپنے کام سے واپس آیا تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا، کتے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب غلام کتے کو پاس لے کر آیا تو بادشاہ نے تیل کے ساتھ کتے کی مالش کی اور اس کے پاس دودھ رکھا، پانی رکھا، اور اس کے پاس آگ بھی رکھ دی تاکہ اس کی سردی دور ہو۔ تو ابھی اس عمل کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم و جابر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے بعد اللہ کے ولی انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ظالم اور جابر بادشاہ جنتی لباس میں ہے، اسے اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں میسر ہیں۔ تو اس اللہ کے ولی نے پوچھا، اے بادشاہ، تو دنیا میں تو ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، تو نے کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہ کی، تمہیں یہ جنتی لباس کیسے ملا؟ اللہ رب العزت کے انعامات تمہیں کیسے میسر آئے؟ تو بادشاہ نے کہا، ہاں، میں نے دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہ کی، ہر ایک کے ساتھ ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا ایک عمل پسند آ گیا۔ اللہ رب العزت نے میرے ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی، اور بادشاہ نے وہ کتے والا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرات محترم، اگر انسان کسی کتے کے ساتھ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے تو اللہ رب العزت اس کی بخشش بھی فرماتا ہے اور اسے جنتی لباس بھی پہنا دیتا ہے۔ تو یہ کتے کے ساتھ بھلائی کا اجر ہے۔ اگر انسان کے ساتھ جو اشرف المخلوقات ہے، جو تمام کائنات میں افضل ہے، اس کے ساتھ بھلائی کی جائے تو اللہ رب العزت ضرور دوسرے انسان پر کرم فرمائے گا جس نے بھلائی کی۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ
ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک کانٹے دار شاخ نظر آئی، تو اس نے دل میں خیال کیا کہ یہ کسی کو نقصان پہنچائے گی، کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو اس نے اس نیت سے، اس ارادے سے اس شاخ کو ہٹا دیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس عمل پر اس کی بخشش فرما دی۔ حضرات محترم، اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے انسان ایک شاخ ہٹا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو انسان کے ساتھ انسان اگر بھلائی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو وہ انسان، تو اس کے ساتھ بھلائی کی جائے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ادنا سی مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی کرنے پر اسے جنت عطا فرماتا ہے اور اسے جنتی لباس عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اشرف المخلوقات کے ساتھ، انسانوں